अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस्लामाबाद लॉकडाउन और हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक के हवाले से अपडेट देता चलूं कि आज दो अहम इजलास हो रहे हैं इस वक्त। एक तो मौलाना फजल रहमान की जो जमात है JUI, उसकी मजलिस आमला का इस वक्त इजलास जारी है मौलाना फजल रहमान की सरबराही में, और एक इजलास होने जा रहा है शाम 7 बजे आज बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का अहम इजलास भी बुला लिया गया है। और पीपल्स पार्टी ने अभी तक अनाउंस तो नहीं किया मौलाना फजल रहमान के लॉकडाउन, इस्लामाबाद लॉकडाउन यानी इस्लामाबाद धरना, जो जिसको आज़ादी मार्च का नाम दिया है मौलाना फजल रहमान ने, उसमें शिरकत के हवाले से पीपल्स पार्टी ने अभी तक रजामंदी जाहिर नहीं की। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 3 दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीरियस बयान दिया है और पीपल्स पार्टी इसको सीरियस ले रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले भी जो प्रेस रिलीज जारी किया था बिलावल हाउस कराची से, उसमें भी ये लिखा था कि हुकूमत के खात्मे की डेडलाइन के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज इजलास बुला लिया है। और आज भी जो बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान है सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उन्होंने जो बयान जारी किया है उसमें भी इजलास के हवाले से उन्होंने आगाही दी है। मीडिया को इनविटेशन जो जारी किया है उसमें ये लिखा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो दिसंबर की डेडलाइन दी है हुकूमत को, इस डेडलाइन के हवाले से आज मुशावरती इजलास बुला लिया गया है पीपल्स पार्टी के अहम जो मरकजी रहनुमा हैं उनका, और शाम 7 बजे ये जरदारी हाउस में होगा, जिसमें डिस्कस किया जाएगा मौलाना फजल रहमान का जो इस्लामाबाद का लॉकडाउन है या आज़ादी मार्च है इस्लामाबाद में जो धरना दिया जाएगा, उसके हवाले से भी मुशावरत की जाएगी कि उसमें शिरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और उसके अलावा दिसंबर की जो डेडलाइन है बिलावल भुट्टो जरदारी की, इस पर भी गौर किया जाएगा कि दिसंबर में पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए, किस नौयत की तहरीक हो, एहतजाजी मुजाहरे जलसे जुलूस किए जाएँ या धरना दिया जाए इस्लामाबाद में, या मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद लॉकडाउन में शिरकत की जाए। ये तमाम इशूज़ आज पीपल्स पार्टी की जानिब से डिस्कस किए जाएंगे। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो आज मजलिस आमला का इजलास बुला लिया गया है जो इस वक्त जारी है, इस इजलास में जो अक्टूबर की डेडलाइन है, अक्टूबर की जो तारीख है इस्लामाबाद लॉकडाउन की या आज़ादी मार्च की, उसका फैसला किया जाएगा, मुशावरत की जा रही है। अब मौलाना फजल रहमान ने ये ऐलान किया था कि जो 18 को इजलास होगा JUI की मजलिस आमला का, उसमें हम तारीख का फैसला करेंगे। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद में एक वर्कर कन्वेंशन बुलाया था जिसमें मौलाना ने भी खिताब किया था, मैं भी गया था उस वर्कर कन्वेंशन में। लेकिन उसमें वर्कर कन्वेंशन में JUI के जो मौलाना के करीबी लोग हैं उनसे मैंने ये डिस्कस किया कि क्या वाकई कल यानी आज के लिए मैंने उनसे पूछा था कि मजलिस आमला का जो इजलास बुलाया है तो क्या वाकई तारीख का फैसला किया जाएगा, तारीख अनाउंस की जाएगी या मामला अभी चलेगा, तारीख कल भी अनाउंस नहीं होगी। तो मौलाना के करीबी जो ज़राए हैं, करीबी लोग जो हैं, उन्होंने तो ये कहा था कि हमें नहीं लग रहा कि कल कोई तारीख का फैसला किया जाएगा या तारीख अनाउंस की जाएगी, ये उनका ख्याल था। लेकिन मौलाना ने ये कहा था, ऐलान किया था कि हम 18 सितंबर को जो इजलास होगा उसमें हम तारीख का फैसला करेंगे, तारीख अनाउंस करेंगे कि किस तारीख को, अक्टूबर की किस तारीख को इस्लामाबाद की तरफ हम आज़ादी मार्च लेकर आएंगे और इस्लामाबाद में धरना देंगे। इसके अलावा बहरहाल मौलाना ने तो ऐलान किया है कि आज तारीख अनाउंस की जाएगी, इजलास चल रहा है, इजलास ख़त्म होगा तो उसके बाद फैसला होगा। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें मौलाना क्या अनाउंस करते हैं वो भी अपडेट करूंगा। और मैं कोशिश होगी कि अगर मौका मिला तो मौलाना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज शाम को वो भी लाइव करूंगा अपने चैनल पर। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सका तो अपडेट अपनी तरफ से ज़रूर दूंगा कि JUI ने क्या फ़ैसला किया है। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद में धरने के हवाले से, अखराजात के हवाले से भी मामला आज के इजलास में डिस्कस किए जा रहे हैं। JUI ने चंदा मुहिम शुरू की है, कमेटियां कायम की थी, राब्ता कमेटियां जो हैं 6 कमेटियां कायम की थी, मीडिया से राब्ता करने वाली या जो बिज़नेस कम्युनिटी है
ان کے ساتھ، دکانداروں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، مختلف جو شعبے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کمیٹیاں، رابطے کرنے کے لیے رابطہ جو کمیٹی قائم کی تھی، پورے ملک بھر میں انہوں نے وزٹ کیا ہے، دورے کیے ہیں، ملاقاتیں کی ہیں، اور آج یہ رابطہ کمیٹیاں جو ہیں مولانا فضل الرحمان کو مجلس عاملہ کے اجلاس کو بریفنگ دے رہی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ اپنے رابطے جو ہیں مزید تیز کیے جائیں۔ یہ تو اطلاعات ملی ہے ہمیں کہ اتنی ہدایات کی ہیں، لیکن فیصلہ کیا ہوتا ہے، فیصلہ آج کے اجلاس کے بعد پریس بریفنگ میں معلوم ہوگا جب اجلاس ختم ہوگا۔ لیکن جو چندہ مہم شروع کی ہے اس میں یہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو تنظیم ہے JUI کی، اس نے 5 کروڑ روپے کا جو چندہ ہے، فنڈ جو ہے وہ اس میں جمع کرا دیا ہے JUI کو، مرکز کو، کہ یہ 5 کروڑ روپے، ابھی تک 5 کروڑ روپے JUI KPK کی طرف سے، یعنی ایک صوبے کی طرف سے جمع کرا دیے گئے ہیں، اور مزید جو ہے فنڈ ریزنگ کا عمل جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ اور اخراجات کا بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب دھرنا دیا جاتا ہے تو اس کے لیے فنڈ کہاں سے فراہم ہوتا ہے۔ دھرنا، اکثر دھرنے تو ہم نے سنا ہے جتنے بھی ہوئے ہیں، جب بھی ہوئے ہیں، جو کامیاب دھرنے جن کو کہا جاتا ہے، طاہر القادری کا ہو، عمران خان کا ہو، اس طرح کے دھرنے جو ہیں ان کے حوالے سے، ان کے اخراجات کے حوالے سے، یا ایون جو ایک دھرنا ہوا تھا فیض آباد میں خادم رضوی صاحب کا، اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں میڈیا میں ڈسکس ہوتی رہیں، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر، کہ ان کو فنڈ کہاں سے فراہم ہوتا رہا۔ مختلف اداروں کی طرف اشارے ہوتے رہے، باتیں ہوتی رہیں کہ فلاں ادارہ ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، فلاں ملک ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، فلاں تنظیم جو ہے ان کو فنڈنگ کر رہی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن JUI کے حوالے سے بھی بڑا سوال یہ اٹھایا جا رہا تھا کہ JUI اگر دھرنا دیتی ہے، اسلام آباد میں لانگ مارچ لے کر آتی ہے، آزادی مارچ، تو JUI کو جو فنڈ کون کرے گا، کون سا ادارہ کرے گا، کون سا ملک کرے گا، یا JUI کی اپنی تنظیم کرے گی؟ JUI کے پاس اتنا اپنا جو فنڈ ہے، پارٹی فنڈ، پارٹی کے پاس تو اتنا نہیں ہوگا یقیناً کہ اتنے دن، 100 دن یا 200 دن دھرنا دے کے بیٹھیں تو ان کو کوئی اپنا فنڈ ہو، مرکز کو، JUI کو، تنظیم کو۔ لیکن JUI کے اتنے کارکنان، یقیناً پورے ملک بھر میں اتنی تنظیم ہے، بڑی جماعت ہے JUI، مذہبی اور سیاسی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بعد اگر پارلیمنٹ میں MQM تو چلیں ایک الگ مافیا اور کراچی کی لیول کی جماعت ہے، لیکن ملک بھر میں JUI کا ایک ووٹ بینک ہے، اور ان کی جو ممبرشپ ہے، مولانا فضل الرحمان نے یہ بتایا تھا کہ 15 لاکھ سے 50 لاکھ تک چلی گئی ہے اس سال جو ممبرشپ کی ہے۔ یہ JUI، مولانا نے مجھے خود بتایا تھا کہ 50 لاکھ تک ہماری ممبرشپ چلی گئی ہے۔ اگر ممبرشپ 50 لاکھ ہے تو ہمدرد بھی اور ہمدرد بھی ہوں گے، تو ان کی فنڈنگ جو ہے وہ اپنا چندہ مہم، جو فنڈ ریزنگ جو انہوں نے شروع کی ہے، یقیناً فنڈ وہ اکٹھا کر سکتے ہیں، اور اچھا خاصا فنڈ اکٹھا کر سکتے ہیں، ایک معقول حد تک اپنا جو دھرنے کے جو اخراجات ہیں وہ JUI کر سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی ادارہ، کوئی ملک نہ بھی کرے، یقیناً جو نظر آ رہا ہے تو ان کے پیچھے نہیں ہے، لیکن وہ چندہ مہم یا فنڈ ریزنگ کا عمل بھی JUI کا جاری ہے، جو آج کے اجلاس میں بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور آج مزید ذمہ داریاں رکھی جائیں گی، مختلف جو ذمہ داریاں ہوں گی کہ فنڈ کا کس نے جمع کرنا ہے، رابطے کس نے کرنے ہیں، کمیٹیوں کو مزید ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ ایک اور خبر گزشتہ روز City 42 چینل پر چلی تھی، ایک آدھے اور چینل نے بھی چلائی تھی، کہ حکومت نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد لاک ڈاؤن سے، یعنی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ لے کر آنے سے، آزادی مارچ لے کر آنے سے روکا جائے۔ یہ گزشتہ روز مختلف چینلز پر خبریں چلی تھیں، لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے میں بھی JUI کی بیٹ بھی کرتا ہوں، نون لیگ بھی کرتا ہوں، پیپلز پارٹی بھی، یہ ساری اپوزیشن میں میرے پاس ہے۔ میں حکومت کی خبریں اس لیے اپنے چینل پر، زیادہ تر اپوزیشن کی میرے پاس خبریں ہوتی ہیں کیونکہ میری بیٹ ہے، تینوں جماعتیں جو ہیں، بڑی جماعتیں، تمام اپوزیشن میرے پاس ہے۔ تو یہ گزشتہ روز جب خبریں چلیں تو میں اس خبر کے پیچھے لگ گیا،
تو میں نے معلوم کیا مولانا کے جو انتہائی قریبی ذمہ دار جو لوگ ہیں JUI کے عہدیدار، ان سے میں نے گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کے ورکر کنونشن میں معلوم کیا کہ کیا واقعی حکومت نے سعودی ولی عہد سے کوئی رابطہ کیا ہے، یا سعودی عرب کی طرف سے کسی نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہو JUI کے ساتھ، مولانا کے ساتھ، کہ اسلام آباد میں دھرنا نہ دیا جائے۔ اور اس طرح کی جب میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ حکومت نے رابطہ کیا یا نہیں یہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے، لیکن JUI کے ساتھ سعودی عرب سے کسی بھی شخص، سعودی ولی عہد یا ان کے نمائندے نے، کسی نے بھی JUI کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ابھی تک رابطہ نہیں کیا۔ یہ ایک یعنی افواہ تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ JUI نے خود یہ افواہ چلوائی ہے، خود یہ خبریں چلوائی ہیں، افواہ اڑائی ہے کہ تاکہ جو دھرنا ہے اس کا ویٹ بڑھ سکے اور JUI کا خود اپنا ویٹ بڑھ سکے، کہ JUI کے اتنی یعنی حکومت خوفزدہ ہے JUI کے دھرنے سے کہ وہ سعودی ولی عہد سے مدد مانگ لی حکومت نے۔ یہ JUI کے کچھ لوگوں نے شاید خبر چلوائی ہو، یہ لوگ اس طرح بھی ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن بہرحال مولانا کے لوگوں کی طرف سے اس کی بالکل تردید کی گئی ہے کہ سعودی عرب سے کسی نے بھی JUI کے ساتھ رابطہ نہیں کیا، یہ غلط خبریں ہیں۔ تو لیکن خبریں غلط ابھی تک تو ہیں، لیکن حکومت ابھی تک پریشان نظر تو نہیں آ رہی، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مولانا کے ساتھ ابھی تک نہیں ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں ڈیسائیڈ ہوگا، آج ڈیسائیڈ ہوگا کہ مولانا کیا کرتے ہیں، تاریخ اناؤنس کرتے ہیں نہیں کرتے، اور آج یہ بھی ڈیسائیڈ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اپنے اجلاس میں کیا فیصلہ کرتی ہے، JUI کے ساتھ جائے گی نہیں جائے گی، حکومت گرانے کے لیے راضی ہوگی نہیں ہوگی، اپنی تحریک چلائے گی، کیا کرے گی۔ یہ تمام جو ہیں فیصلے، یہ دو تو آج ہو جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں ڈسکس ہوگا، ڈیسائیڈ ہوگا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کرتی ہیں، مولانا کے ساتھ جاتی ہیں یا نہیں جاتی، یا حکومت کتنی مولانا سے خوفزدہ ہوتی ہے مولانا کے دھرنے سے، JUI کتنا سیریس ہوتی ہے اسلام آباد لاک ڈاؤن یا آزادی مارچ کے لیے یا حکومت گرانے کے لیے۔ یہ آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا۔